کیا واقعی میں ایک چھوٹا سا پرندہ کروڑوں لوگوں کی جان لے سکتا ہے؟ السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے خوفناک واقعے کی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا تھا وہ خوفناک واقعہ؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دراصل یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک چین کی، جو آج کے دن دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، بڑی معیشت اور 1% سے کم غربت کی شرح کے ساتھ یہ ملک دنیا کے سپر پاور ممالک کی لسٹ میں آتا ہے۔ لیکن کیا چین نے یہ ترقی بغیر کسی نقصان کے حاصل کی؟ نہیں، چین نے اس ترقی کے سفر میں بہت زیادہ نقصان اٹھائی ہے۔ اس ملک نے اپنی تاریخ میں ایک ایسے خوفناک کام کو انجام دیا ہے جو سبب بنا کروڑوں لوگوں کی موت کا۔ دوستوں، بات ہے سال 1958 کی، جب چائنا آج کی طرح اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں تھا۔ اس وقت چائنا میں غربت کی شرح 90% سے بھی زیادہ تھی۔ پھر چائنا کی حکومت نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے پہلا قدم اٹھایا اور نظر ڈالی زراعت پر، اور پوری محنت زراعت پر کرنا شروع کر دی۔ لیکن ایک رکاوٹ تھی جو ان کے کام میں دخل دے رہی تھی اور ان کی محنت ضائع کر رہی تھی۔ ٹھیک تو یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ بھی کوئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ لیکن چائنیز حکومت کا ماننا اس کے بالکل الٹ تھا۔ ان کی نظر میں یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں ان کے کام اور ان کی محنت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی۔ آپ لوگ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ چھوٹی موٹی رکاوٹیں تھیں پرندے، چوہے، مکھیاں اور مچھر۔ آپ لوگ خود سوچ کر دیکھو دوستو، بھلا اتنے چھوٹے موٹے جانور اور کیڑے مکوڑے اتنے بڑے ملک کے لیے خطرہ کیسے بن سکتے ہیں جہاں کروڑوں لوگوں کی آبادی ہو؟ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ 4 جانور بیماریوں، فصلوں کی تباہی اور خوراک کی قلت کے ذمہ دار ہیں۔ آپ لوگ سوچیں گے کہ ان جانوروں سے کیسی بیماریاں، فصلوں کی تباہی اور خوراک کی قلت ہو رہی تھی کہ ان کو مارنے کے لیے حکومت کو پالیسی بنانی پڑی۔ مکھیوں اور مچھروں سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جیسے ملیریا وغیرہ۔ چوہے اناج کے ذخیرہ خانوں اور گوداموں میں جا کر اناج ضائع کرتی ہے۔ اچھی بات پرندوں کی، تو ان پر الزام تھا کہ ایک پرندہ سال میں 5 کلو سے زیادہ اناج کھا جاتا ہے، اور ان کے ملک میں تو لاکھوں کی تعداد میں پرندے موجود تھے۔ حکومت کو لگتا تھا کہ یہ پرندے ہی سب سے بڑے ذمہ دار ہیں خوراک کی قلت اور فصلوں کی تباہی کا۔ اسی لیے 18 مارچ 1958 کو چائنیز پیپل ریپبلک کے چیئرمین ماؤ زیڈونگ نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک پالیسی جاری کی جسے 4 پیس کیمپین کا نام دیا گیا۔ اس پالیسی میں آسان الفاظ کے ساتھ ان 4 جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عوام کو یہ یقین دلایا گیا، اگر ان 4 جانوروں کو مارو گے تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ پھر کیا حکومت اور عوام نے مل کر اس پالیسی پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس پر جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے وہ تھے پرندے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چوہوں کو مارنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنے بلوں میں جا کر چھپ جاتے تھے، اور رہی بات مکھیوں اور مچھروں کی، تو ان کو مارنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس لیے جو جانور سب سے زیادہ مارے گئے وہ تھے پرندے۔ سب لوگوں نے حکومت کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ بچے، بوڑھے اور فوج نے تک اپنی پوری کوشش کے ساتھ پرندوں کو مارنا شروع کیا۔ سب لوگ پہلے پرندوں کے گھونسلے تباہ کرتے، انڈوں کو توڑ دیتے اور اتنا شور مچاتے کہ پرندے زمین اور درختوں پر اتر ہی نہ پاتے، اور بالآخر تھک ہار کر زمین پر گر جاتے اور یہ لوگ ان کو مار دیتے۔ تقریباً 1 سال تک مسلسل کوشش کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ سال 1959 میں اپنے ملک میں سے پرندوں کا صفایا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور چائنا میں ایک بھی پرندہ نہیں بچتا۔ اس وقت پورے چین میں جشن منایا جاتا ہے، لوگ بہت خوش تھے، ہر کسی کی زبان پر ماؤ زیڈونگ کا نام تھا۔ لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد فصلیں اور تیزی سے خراب ہونی شروع ہو گئی۔ ملک کی ترقی اور پرندوں کو مٹانے کے ہوس میں حکومت شاید یہ بات بھول چکی تھی کہ جو معصوم پرندے ہیں وہ صرف اناج نہیں کھاتی، بلکہ فصلوں میں موجود کیڑے مکوڑے، خصوصی طور پر لوکسٹ، جو زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے فصلوں کی تباہی کا، ان کو کھا کر فصلوں کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ مگر افسوس، حکومت اس بات کو سمجھ نہیں پائی، اور پرندوں کے ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد یہ کیڑے مکوڑے پورے ملک میں پھیل گئے اور تیزی سے فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ ملک کی فصلیں تباہ ہو چکی تھی اور بچا کچا اناج بھی ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے 1959 سے 1960 تک ملک میں خوراک کی قلت اور قحط کا آغاز ہونے لگا۔ اس حد تک حالات خراب ہو گئے کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ سال 1961 تک آتے آتے پورے چین کا نقشہ بدل گیا۔ حکومت کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے قدرت کے نظام میں دخل دے کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔
اسی لیے اپنی اس غلطی کو درست کرنے کے لیے سال 1961 میں چین نے سوویت یونین USSR سے 2,50,000 پرندے خریدے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے چائنا میں 4.5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو یا کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی قدرت کے نظام میں دخل نہ دیں، اور اگر اس میں دخل لیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ جو لائف سائیکل قدرت کے نظام کے حساب سے چل رہی ہے اسے چلتے رہنے دیں، اور اگر اس میں دخل دیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی اسی طرح کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔